نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ عزیزان گرامی، دنیا کب فنا ہوگی اس کا ایک طویل سلسلہ درس جمعے میں آپ حضرات کے سامنے آ رہا ہے۔ گزشتہ جمعے کو میں نے وعدہ کیا تھا کہ بابا گرو نانک جی کے تعلق سے کچھ عرض کروں گا۔ اصل میں اس کی تفصیل تو میرے رمضان شریف کے وعظوں میں بھی آ چکی ہے۔ کہاں پیدا ہوئے، کس کے گھر میں پیدا ہوئے، ان کی تعلیمات کا مقصد کیا تھا، کہاں کہاں کے ان کے اسفار ہوئے دعوت و تبلیغ کی نیت سے، یہاں تک کہ بغداد شریف بھی پہنچے اور وہاں خانقاہ بہلول دانہ میں آپ نے چلہ کشی بھی فرمائی، اور آپ کے نام کا کتبہ بھی اس حجرے پر لگا ہوا تھا جہاں آپ نے ریاضتیں کی تھیں، عبادتیں کی تھیں۔ پھر وہاں سے واپسی حرمین شریفین میں حج کرتے ہوئے واپس تشریف لائے۔ بالتفصیل اگر آپ کو یہ حقیقت کو جاننا ہے تو اس سے پہلے رمضان شریف کی ویڈیو ریلیز ہو چکی ہے باقاعدہ، اس میں میرے نام سے سرچ کریں یا ندائے فلک ایک چینل ہے ہمارا، اس نام سے سرچ کر لیں، ساری تفصیل انشاءاللہ وہاں آ جائے گی۔ آخر میں بتانا یہ تھا، ہمارے قدیم مورخین نے ان کو مسلمان ثابت کیا ہے۔ بہرحال ان کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ بابا گرو نانک جی کا جو مین مقصد تھا اللہ کے بندوں کو راہ راست پر لانا، بھٹکی ہوئی قوموں کو صراط مستقیم پر لا کر گامزن کرنا۔ البتہ انتقال کے وقت یہاں دو گروپ ہوئے ہیں، حالانکہ اپنے سفر میں مسلمانوں کو بھی رکھا ہے اور غیر مسلموں کو بھی رکھا ہے بابا گرو نانک جی نے، لیکن بوقت انتقال ان کی لاش بستر پر نہیں تھی، جیسا کہ مورخین بتاتے ہیں۔ کہاں غائب ہو گئی؟ زمین نے نگل لیا یا آسمان نے اٹھا لیا؟ مورخین اس مومن پر آ کر بالکل خاموش ہیں، غائب ہو گئی۔ البتہ ان کے بستر کے دو ٹکڑے کیے گئے تھے، ایک ٹکڑا غیر مسلم لے گئے اور ایک ٹکڑا مسلمان لے گئے۔ بس یہاں تک تو ان کی تاریخ ملتی ہے۔ البتہ ہمارے قدیم مورخین نے ان کی تعلیمات سے، ان کی اسفار سے متاثر ہو کر کہا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ مسلمان، باقی واللہ عالم کی حقیقت ہی حال۔ دجال کے
خروج سے 3 سال پہلے زمانے میں اتھل پھتل ہوگی. یہ بہت طویل حدیث ہے جس کا میں آج ترجمہ کروں گا آپ حضرات کے سامنے. حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا بہت اونچے درجے کی صحابیہ رسول ہیں، اور اس حدیث پاک کے راوی وہ خود ہیں، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، کہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور دجال کا تذکرہ کیا. بہت عظیم فتنہ ہوگا اور کتنے انسان اس کے فتنے میں روندے جائیں گے، لیکن مومن نہیں. یہ گارنٹی ہے مومن نہیں آئے گا اس کے فتنوں کے جھانسوں میں. چونکہ مومن کا عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ، کہ ہمارا خدا بے عیب ہے، تمام نقائص سے مبرہ ہے، اور تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے. یہ ہر مومن کا عقیدہ ہے. اور دعا کرتا ہوں بارگاہ قدسی میں کہ اللہ اس عقیدہ توحید کو ہمارے لیے ہمارے دلوں میں مرتے دم تک قائم رکھے. آمین یا رب العالمین. تو مومن تو اس کے جھانسے میں آئے گا نہیں. البتہ اتنا ضرور ہے کہ تکلیفیں پہنچائے گا. ان تکلیفوں کا برداشت کرنا اس کی ایمان کی قوت ہوگی. دجال کا جو جہنم ہوگا، جو آگ اس کے ساتھ چلے گی، وہ حقیقت میں اللہ کی جنت ہوگی، اور جو اس کی جنت ہوگی بالکل اس کے اپوزٹ ہے، وہ اللہ کی جہنم ہوگی. حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ آقا نے میرے گھر آن کر دجال کا تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا، اسماء، دجال کے خروج سے 3 سال پہلے 3 سال پہلے ان 3 سالوں میں کیا انقلاب آئے گا زمانے میں. پہلے سال میں آسمان ایک حصہ بارش کا برسائے گا، ایک حصہ، اور زمین ایک حصہ پیداوار کو روک لے گی. 3 حصے بارشیں رک جائیں گی اور 3 حصے زمین کی پیداوار ہوگی. پھر فرمایا اگلا جو دوسرا سال ہوگا، آسمان 2 حصے بارشوں کو روک لے گا اور زمین 2 حصے پیداوار کو روک لے گی. پھر فرمایا اسماء، جب تیسرا سال ہوگا، یعنی اس کے خروج کا بالکل ملا ہوا سال ہوگا، اس سال میں آسمان ایک قطرہ نہیں برسائے گا زمین پر، اور نہ زمین ایک دانہ پیدا کرے گی. بارشیں رک جائیں گی، چونکہ بارش اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت عظمیٰ ہے، اور تمام حیاتیات کا زندگی کا انحصار قطرے پر ہے، پانی کے.
نباتات ہوں، جمادات ہوں، جنات ہوں، انسان ہوں، حشرات الارض ہوں، جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے یہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہ پانی اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے۔ آج تک بڑے سے بڑا سائنٹسٹ اس کا رنگ روپ نہیں بتا سکا، پانی کا کیسا رنگ ہے اس کا، اور ایسی سیال چیز ہے، ایسی لکوڈ چیز ہے، اور اتنی کارآمد آنے والی ہے، کام میں آنے والی، اس سے زیادہ کوئی شے اور نہیں ہے۔ لیکن بے جا صرف کرنے سے پکڑ بھی ہوگی۔ واج بیشن پہ ٹوٹیاں کھول کے چلے جاتے ہیں، پانی بیریا، ایک ایک قطرے کا حساب دینا ہوگا اللہ کے یہاں۔ بے شک یہ انمول نعمت ہے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ ہم اسراف بے جا کریں۔ بے جا پانی بہانا بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ عظیم نعمت ہے، ایک ایک قطرے کا حساب لے گا اللہ۔ جتنی ضرورت ہے اتنا ہی استعمال میں لاؤ۔ بہرحال آسمان ایک قطرہ نہیں برسائیں گے زمین کے لیے، اور زمین ایک دانہ نہیں پیدا کرے گی۔ اب قحط سالی، یہ انقلاب آئے گا زمانے کا دجال کے خروج سے 3 سال پہلے، یہاں تک کہ زمین پر تمام رینگنے چلنے والے مویشی حیوانات، یہاں تک کہ درندے، وحشی جنگل کے رہنے والے درندے، سب کے سب دنیا سے فنا ہو جائیں گے بھوک کی وجہ سے، سب مر جائیں گے۔ حضرت اسما فرما رہی کہ جیسے جیسے آقا یہ بیان فرما رہا ہے ہمارا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، کیا ہوگا؟ پھر یہ منحوس نکلے گا اور ایک دیہاتی کو پکڑے گا، آرابی، عربی میں آرابی کہتے ہیں دیہاتی کو، بدو دیہاتی کندہ نا تراش، اسے پکڑے گا اور کہے گا کہ اگر میں تیرے اونٹوں کو زندہ کر دوں کیا خدا مان لے گا مجھے؟ اس کے ساتھ شیاطین کا ایک لشکر عظیم ہوگا، اور ان شیاطین کو اللہ نے یہ اپروول دے رکھا ہے کہ ہر روپ دھارن کر سکتے ہیں، کوئی سا بھی روپ۔ شیاطین کا جم غفیر ان کے ساتھ ہوگا، اور کہے گا ان شیاطین کو ان کے اونٹوں کی شکل میں آ جاؤ۔ وہ شیاطین اونٹوں کی شکل اختیار کر لیں گے، پھر دوسرے شخص کے پاس جائے گا اور کہے گا یار تیرے باپ دادا کو مرے ہوئے اتنے برس ہو گئے، تیرے بھائی کو مرے ہوئے اتنے سال ہو گئے، کیا میں زندہ کر دوں اور تو مجھے خدا مان لے گا؟ فرمایا بالکل زندہ کرو۔ پھر یہ شیاطین کو آرڈر کرے گا، اور وہ سارے اس کی جد امجد اور تمام آبا و اجداد، اس کے بھائی جتنا خاندان ختم ہو گیا تھا، وہ سارے شیاطین ان کا روپ دھارن کر کے اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے آگے۔ لیکن یہ غیر ایمان والے ہوں گے تو کسی کو بھی خدا مان لیں، آج بھی ان کی تاریخ شاہد ہے۔ بہرحال یہ انقلاب آئے گا۔ اب حضرت اسما فرماتی ہیں کہ اتنا کہہ کر حضور باہر نکلے گھر سے اور پھر تشریف لائے اور میرے گھر کے دروازے کی چوکھٹ پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر دھارس دیا آقا نے،
میرے صحابہ گھبرائیے نہیں، اگر وہ میری زندگی میں آ گیا تو میں اس سے نمٹوں گا، لیکن میری امت کے ایمان والوں کو یہ گزند نہیں پہنچائے گا، محفوظ رہیں گے۔ اکا دکا جو ان کے ایمان کا امتحان ہوگا۔ پھر حضرت اسما فرماتی ہیں یا رسول اللہ، ہمیں بھوک اتنی لگتی ہے کہ آٹا گوندتے گوندتے بھوک لگتی ہے، اس زمانے میں ہم کھائیں گے کہاں سے رزق آئے گا؟ فرمایا اسما، اس قحط سالی کے زمانے میں میرے ایمان والے امتی کی وہی خوراک ہوگی جو آسمان کے فرشتوں کی خوراک ہے۔ کیا خوراک ہے ان کی؟ اللہ کی تسبیح، اللہ کی تقدیس، اللہ کی تمجید، اللہ کی کبریائی۔ ہم تسبیحات پڑھتے رہیں گے، ہماری بھوکیں مٹتی رہیں گی۔ انشاءاللہ باقی تفصیل آئندہ جمعے کو ہے۔